آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام کے آنے سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، مدینہ کے کیا حالات تھے، اور انشاءاللہ اگر ٹائم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں سے تھوڑا سا ہم آج شروع کر لیں گے۔ مکہ کا جو شہر ہے یہ بالکل بے آب و گیاہ وادی کے اندر ہے، اور مکہ کے لغوی معنی کے بارے میں مختلف اقوال۔ بعض نے کہا کہ یہ میم کاف کا سے ہے جس کے معنی ہے ختم کر دینا، جس کے معنی ہے ختم کر دینا، چونکہ مکہ لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے تو اس لیے اس کا نام مکہ پڑ گیا۔ اس کا دوسرا معنی جذب کرنا کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ اطراف کی زمینوں میں بسنے والے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مکہ ایسی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پانی کی قلت ہو، تو اس لیے اس کو مکہ کہا جانے لگا۔ اس مقدس شہر کے تقریباً 50 نام نقل کیے گئے ہیں، جن میں قرآن مجید میں بعض ناموں کا ذکر ہے: مکہ، بکہ، قریہ، ام القری اور البلد الامین۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ مکہ کا لفظ 10ویں صدی قبل مسیح میں سب سے پہلے استعمال ہوا ہے۔ حجاز کا لفظ اس کے بعد کا ہے۔ تورات میں اس کا نام مدبار یعنی بادیہ بتایا گیا ہے، اور قرآن مجید نے اسے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے اس کا یہ نام بتایا گیا، تو لہٰذا مدبار یعنی بادیہ، وادی غیر ذی زرع اور عرب عین رابا عرب، یہ تینوں ہم معنی لفظ ہیں، اور تینوں کا معنی بنتا ہے صحرا یا ایسی جگہ جہاں پانی کی قلت ہو۔ لہذا تورات کا یہ کہنا کہ اسماعیل علیہ السلام نے بادیہ میں سکونت حاصل کی، بالکل یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے عرب میں سکونت اختیار کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ فج سے تنعیم تک کا علاقہ مکہ کہلاتا ہے، اور بیت اللہ سے بطحا کا علاقہ بکہ کہلاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بیت اللہ کے ارد گرد وہ مخصوص مقام جہاں طواف کیا جا سکتا ہے وہ بکہ ہے، اور مسجد الحرام سے باہر بکہ نہیں مکہ ہے۔ مکہ مکرمہ ایک بہت فضیلت والا شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب شہر تھا۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر اور اس کی سب سے محبوب زمین ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اور مکہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا گھر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد الحرام کے سوا دیگر مساجد میں 1000 نماز سے بہتر ہے، البتہ مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ اور مکہ جو ہے یہ روز اول ہی سے حرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت ہی مکہ کو حرم قرار دے دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح فرما دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا حمد و ثنا کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں ہاتھیوں کو آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب اپنے رسول اور مومنین کو مکہ پر قابض فرما دیا ہے۔ مجھ سے پہلے مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، میرے لیے بھی کچھ وقت تک کے لیے حلال کیا گیا تھا۔ خبردار اس کے کسی شکار کو ڈرا کر بھگایا نہ جائے، اس کے کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائیں، اس میں گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ جو اعلان کرے وہ اٹھا سکتا ہے۔ جس شخص کا کوئی رشتہ دار قتل ہو جائے اسے 2 چیزوں قتل اور دیت میں سے بہتر کا اختیار ہے، جو وہ بہتر سمجھے اسے اختیار کر سکتا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول اذخر یعنی خوشبودار گھاس کو مستثنا فرما دیجئے، کیونکہ ہم اسے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اذخر مستثنا ہے، یعنی حرم کے اندر اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ حدود حرم کیا ہے؟ سب سے پہلے حرم کی حدود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائی، پھر قصی نے ان کی تجدید کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال سیدنا تمیم بن اسد خزائی کو بھیجا، انہوں نے نئے سرے سے جو وہاں پہ ایک برجیاں سی بنی ہوئی تھیں تو ان کی تجدید کی۔
اس کی حدود کا ڈائی میٹر سرکولر نہیں ہے، ہر طرف ایک طرح کا ڈائی میٹر نہیں ہے، اور ان کی جو حدود ہیں یعنی مغرب کی طرف حدیبیہ کا مقام، یہ مکہ سے 22 کلومیٹر دور ہے. جنوب کی طرف ایک جگہ ہے اداۃ اللبن، وہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، یہ مکہ سے 12 کلومیٹر دور ہے. مشرق کی طرف وادی عرنا ہے، مکہ سے 15 کلومیٹر دور، اور شمال مشرق کی طرف جیرانہ ہے جو کہ 16 کلومیٹر دور ہے، اور شمال کی طرف تنعیم ہے جو مکہ سے 7 کلومیٹر دور ہے. اور یہ ہیں جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہیں. مکہ کے کچھ اہم مقامات: جبل ثور مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے. ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں اس کے غار کے اندر مقیم رہے تھے. جبل ہرا جس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں منا اور عرفات جانے والی شاہراہ کے بائیں جانب واقع ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلی وحی آئی تھی. پھر عرفات ہے جہاں پر ہر سال وقوف عرفہ کیا جاتا ہے. پھر منا ہے، مزدلفہ ہے، وادی محصر ہے. پھر مکہ کے ارد گرد کچھ مشہور وادیاں ہیں: وادی نخلہ، وادی حنین، الابطح، البطحاء، وادی عرنا، اور مزید بھی بہت سی وادیاں موجود ہیں چھوٹی چھوٹی. مکہ جیسا کہ بتایا گیا ابھی پہلے کہ وادی غیر ذی زرع ہے. یہاں پر اس کا پانی کا جو سورس ہے، سب سے بڑا سورس زمزم کا کنواں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ تھوڑے بہت اور کنویں ہیں کہ جو اس کے رہنے والوں نے کھود لیے. اس کے علاوہ جو رننگ واٹر ہے یا کوئی چشمے وغیرہ ہیں وہ مکہ میں نہیں ہے. اور بعض اوقات مکہ فلڈ بھی ہوا ہے. کچھ سالوں کے بعد بہت ہیوی سیلاب مکہ میں آیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی جو ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ ڈوب گیا. یہ بھی اس کے بیرن ہونے کی ہی ایک وجہ ہے. مین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت ہے اور نبوت ہے، اس سے پہلے جو مین اہل مکہ کا سورس آف انکم تھا وہ تجارت تھی، اور دوسرا سورس آف انکم تھا جو حاجی آیا کرتے تھے، اور ان کے آنے کی وجہ سے کچھ جو تجارت ہوا کرتی تھی، اور یا ان کا ٹریڈ روٹس جو تھے، ٹریول، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ان کے سورس آف انکم تھے. حرم کا ہونا ان کے لیے بہت ایک تقدس کی بات تھی، اور اس کی وجہ سے اہل مکہ جو ہیں یہ ارد گرد کے قبائل میں بھی بہت زیادہ رسپیکٹ کیے جاتے تھے، اور ان کے جو کاروان تھے تجارت وغیرہ کے، وہ بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے کہ ہم اچک لیے جائیں گے یا ہم پر کوئی ڈاکہ ڈالا جائے گا، یہ ایسا ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ امن میں رہتے تھے اس سے. اور پھر ان کی جو مکہ کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے، اس کی وجہ سے یہ شام اور یمن کا جو ایک تجارتی روٹ ہے اس کے درمیان یہ ایک میٹنگ پلیس تھا، جس کی وجہ سے شام اور یمن میں سے جو آنے جانے والے قافلے تھے وہ یہاں رکتے تھے. اور اس وجہ سے بھی بہت کچھ مکہ میں سلکس اور مسالے اور سب کانٹیننٹ کی طرف سے بھی، انڈیا کی طرف سے بھی ٹریڈ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اہل مکہ جو ہیں ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا ہوا تھا. پھر انہوں نے باہر ٹریول کر کے تو انہوں نے آ کر تو اپنے جو امیر لوگ تھے انہوں نے کچھ گھر بھی بڑے اچھے سے بنا لیے ہوئے تھے، اور مکہ میں ایک ڈیولپڈ شہر کیسی اس کی شکل تھی. مثلا اس میں ایک بلیک سمتھس کی اور کابلرز کی ایسے پوری گلی تھی. پھر اسی طرح سے 3 طرح کی مارکیٹس تھیں. ایک فریگرنس یعنی پرفیومز کی مارکیٹ تھی پوری باقاعدہ. پھر اسی طرح سے ویٹ کی مارکیٹ تھی. پھر اسی طرح سے اور بھی جو ہیں کامرس کی اور لٹریچر کی بھی مارکیٹ ہوا کرتی تھی باقاعدہ، جہاں پر لوگ آ کے تو اپنے شعر و شاعری اور اپنی باتیں آ کر بیان کیا کرتے تھے، اپنا لٹریچر بیان کیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہے اس
وقت جو مکہ کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ مکہ ایک طرح سے منوپولی تھی مکہ کی ان ٹریڈ روٹس کی وجہ سے کہ جن کے درمیان میں مکہ پلیس ہوا تھا. پھر ان کا جو لینیج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں ایک مین بندہ قصی کا اصلی نام زید تھا، اور اس کی ماں نے، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا، کسی اور سے شادی کی، پھر یہ چل کے کہیں دور گیا تو اس لیے قصی اس کا نام پڑ گیا، قصی بن کلاب. یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے مکہ والوں کی جو گلوری ہے اس میں اضافہ کیا اور باقاعدہ اسٹیبلش کیا کہ یہ بہت ہی ایک اعلیٰ طرح کا شہر ہے، اعلیٰ درجے کا شہر ہے. اور یہ جب واپس آیا تھا تو مکہ والے جو ہیں یہ باہر گھاٹیوں وغیرہ میں رہتے تھے، اور قریش خاص طور پر یہ گھاٹیوں میں اور ویلیز میں اور پہاڑوں میں چلے گئے تھے. تو پھر یہ واپس آیا اور اس نے آ کر تو ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے ان کو مکہ میں ان کے پاؤں جمائے، اور یہ ان کا سب سے پہلا پھر رولر بن گیا. اور یہ بیٹا تھا کعب بن لؤی کا، اور یہ سب سے پہلا آفیشیل رولر بنا قریش کا. اس نے مکہ کو ڈفرینٹ جو ہے نا کوارٹرز میں ڈیوائیڈ کیا، اور اس ڈویژن میں جو ہے قریش کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بطاح کے قریش کہلاتے تھے، یعنی وہ وادی میں رہتے تھے، اور دوسرے جو تھے وہ الظواہر کے قریش کہلاتے تھے. تو بطاح کے قریش وہ تھے کہ جو مکہ کے ارد گرد کی وادیوں میں ہی مقیم تھے، اور ان میں وہ لوگ تھے زیادہ تر کہ جو واریئرز تھے. اور دوسرے جو تھے وہ لیڈرز آف قریش وہ ظواہر جو کہ مکہ کے اندر تھے، ان میں بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو تیم، یہ سب لوگ شامل تھے. اب قصی نے کیا کیا؟ نمبر 1، قصی نے جو حاجی آتے تھے، حج تو ہوتا چلا آ رہا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، تو جو حاجی آتے تھے ان کی سہولت کے لیے اس نے مزدلفہ میں آگ جلائی تاکہ لوگ جو ہیں وہ عرفات سے واپسی پر اور منا سے آتے ہوئے راستہ نہ بھولیں. اور جو آگ ہے اور یہ ساری رات یہ جلتی رہتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی یہی طریقہ تھا کہ حج کے دنوں میں مزدلفہ میں آگ جلائی جائے. پھر ایک اور بہت اہم جو کنٹریبیوشن تھی قصی کی کہ اس نے اپنا گھر بنایا کعبہ کے، اس کا جو گھر کا دروازہ تھا وہ کعبہ کو فیسنگ تھا، اور اس گھر میں اس نے مجلس شورا بنائی جس کو وہ دار الندوہ کہا کرتا تھا. قصی کے اپنے بیٹے سارے اس کے پارلیمنٹ کے رکن تھے، اور باقی جو لوگ ہیں، باقی قبائل ہیں، ان میں سے جو چیفز ہوتے تھے وہ، اور ان کی اولاد میں سے جو 40 سال سے اوپر کی عمر کا ہوتا تھا، یعنی ایج جو ریکویزٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ 40 پلس ہونا چاہیے دار الندوہ میں داخلے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 21 سال کی عمر میں ہی دار الندوہ میں داخلے کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تھے، انہی عربوں کے اپنے رولز کو توڑ کر. یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل سمجھتے تھے. تو اس نے دار الندوہ بنائی، اور دار الندوہ جو ہے بیسیکلی یہ سب مشورے وغیرہ ہوتے تھے، پولیٹیکل مشورے بھی ہوتے تھے، کوئی اگر وار آ جاتی اس کے مشورے بھی ہوتے، اور کوئی اگر کسی کا فیصلہ کرنا ہوتا اس کے مشورے بھی ہوتے. پھر اس کے بعد قصی نے ایک اور بھی کام کیا، اور وہ تھا اس نے بنائے مختلف انسٹیٹیوشنز، اللواء، حجابہ، سقایا، رفادہ. اللواء جو ہے یہ تھا جنگ میں جھنڈا باندھنا، تو جو سپہ سالار کو جھنڈا ایک نیزے کے اوپر باندھ کر دیا جاتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا تھا جنگوں میں، تو یہ قصی ہی کرتا تھا لواء. پھر حجابہ ہے کعبہ اور وہ مسجد الحرام کا خیال رکھنا، اس کی رینوویشن، اس کا ہر طرح سے اس کی اپ کیپ، اس کی پروٹیکشن. سقایا ہوتا تھا جو حاجی آتے ہیں ان کو پانی پلانا،
اور یہ پانی پلانا اس طرح ہوتا تھا کہ زمزم کے کنویں میں سے پانی زمزم تو تب تھا ہی نہیں، ارد گرد کے جو کنویں، جو پانی کی اویلیبل ریزروائرز تھے، ان میں سے پانی نکالنا، پھر ان کو مشکوں میں بھرنا، پھر اس کے بعد منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، ہر جگہ پانی پہنچانا، وہاں پر لوگوں کو دینا، کوئی آسان کام بالکل بھی نہیں تھا. تو ایک یہ تھا، اور چوتھا تھا رفادہ، اور رفادہ تھا کھانا کھلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا. قصی کی جب انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبد الدار کو بلایا. عبد الدار اس کا بڑا بیٹا تھا، اور عبد الدار سے زیادہ عبد مناف جو ہے وہ زیادہ ایک پروگریسو اور زیادہ قوت رکھنے والا تھا. لیکن قصی نے سارے جو ہے نا یہ لواء، حجابہ، سقایا، رفادہ، یہ چاروں کے چاروں دے دیے عبد الدار کو، اور اس نے اس کو کہا کہ میرے بعد یہ سارا کچھ تم ہی رکھو گے. اب عبد مناف بن قصی جو ہے اس نے اپنے بھائی کی جو یہ سپیریورٹی ہے اس کو مان لیا، اس کو مانا، اور عبد الدار اور عبد مناف کی زندگیوں میں تو کوئی جھگڑا نہ ہوا. لیکن جب عبد مناف کی وفات ہوئی تو پھر اس کے جو بیٹے تھے وہ عبد الدار کے جو بیٹے ہیں، یعنی اپنے چچا زاد جو ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جنگ کی باقاعدہ اور لڑائی کی باقاعدہ انہی پوزیشنز کے لیے، لواء، حجابہ، سقایا اور رفادہ کے لیے. اور عبد الدار جو تھے وہ بھی، عبد الدار کے جو بیٹے تھے وہ بھی اس ساری پوزیشن کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو پھر قریش جو ہیں یہ یہاں سے دو لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، ان میں تفرقہ پڑا، اور یہ دو لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوئے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو عبد الدار کے ساتھ تھے، جن میں بنو مخزوم، سہم، جمعہ اور عدی تھے، اور کچھ لوگ تھے جو بنی عبد مناف کے ساتھ تھے، جن میں بنی اسد، زہرہ، تیم اور حارث بن فہر تھے، اور کچھ تھے کہ جو نیوٹرل بھی رہے جیسے بنی عامر وغیرہ اور محارب وغیرہ. اب انہوں نے قسمیں کھا لی، معاملہ جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا. ان لوگوں نے قسمیں کھا لی کہ یہ اس وقت تک نہ اپنی کسی بیوی کا چہرہ دیکھیں گے، نہ یہ کوئی اور کام کریں گے جب تک کہ اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. بنو عبد مناف کے جو لوگ تھے یہ لوگ لے آئے ایک بول، اس کے اندر فریگرنس تھی، عطر تھا، اور اس کے اندر ہاتھ ڈال کے، اسی لیے ان کو مطیبین کہا جاتا ہے. اور یہ حلف الفضول کے وقت بھی انہوں نے یہ کیا تھا، یہ ان کا ایک طریقہ تھا، کیونکہ پڑھے لکھے زیادہ یہ تھے نہیں، تو ان کا حلف اٹھانے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اس میں ہاتھ ڈبو کے سارے کعبہ کے اوپر اس کو ملتے تھے، اور یہ حلف ہو جاتا تھا، حلف اٹھا لیا. پھر اسی طرح سے بنی عبد الدار جو ہیں، انہوں نے یہ جو پیالہ لائے اس کے اندر خون تھا، اور انہوں نے خون کے اندر اپنے ہاتھ ڈپ کر کے تو اس کے اوپر لگائے کہ ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اور جب تک کہ ہماری یہ چاروں چیزیں ہمیں مل نہیں جائیں گی. اور قریب تھا کہ دونوں جو ہیں عبد مناف اور عبد الدار، ان دونوں کے اندر جنگ ہو جاتی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کسی کے بیچ بچاؤ سے یا خود ان کو خیال آیا تو انہوں نے پھر قرآن اندازی کی، اور پھر یہ ہوا کہ جو عبد شمس بن عبد مناف ہے ان کو ملے سقایا اور رفادہ، اور دوسری دونوں جو حجابہ اور لواء تھیں وہ بنو عبد الدار کو مل گئیں. اور پھر یہ آگے انہی کی نسلوں میں چلی، یعنی عبد مناف کو کیا کیا ملا؟ سقایا اور رفادہ. جو آگے ہاشم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنتے ہیں ان کو ملا، اور ہاشم سے آگے وہ عبد المطلب کو ملا. ٹھیک ہے، ہاشم جب وفات پائے تو اس وقت عبد المطلب بہت چھوٹے سے تھے اور مدینہ میں تھے، تو لہٰذا کچھ عرصے کے لیے ہاشم کے بھائی مطلب نے لیا، اور مطلب کے مرنے کے بعد یہ عبد المطلب کو ملا. عبد المطلب کے بعد یہ عباس بن عبد المطلب کو ملا. سقایا اور رفادہ، پانی پلانا حاجیوں کو اور کھانا کھلانا، یہ دو ان کو ملے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجابہ بھی مانگا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا. کیئر ٹیکنگ آف کعبہ. پھر جو ان کے مالی حالات تھے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ٹریڈ تھی، اور دوسرا مین سورس آف انکم ٹریڈ کے علاوہ سود خوری تھا. اور یہ بڑے آرام سے بغیر کسی گلٹ کے یہ سود خوری کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ پھر ان کا مزید اور ایک کام تھا، اور وہ یہ تھا مال یتیم ہڑپ کر جانا، اور وہ بھی ان کو بالکل گلٹ نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے. اور 3 مارکیٹس تھیں، فریگرنس،
فروٹ اور ڈیٹ، فروٹس کی بھی تھیں، کھجوروں کی الگ تھیں، اور ایک خوشبو کی مارکیٹ تھی. ان کے جو اخلاقی حالات تھے وہ پہلے بہت دفعہ بات ہو چکی، پچھلی دفعہ بھی ہو چکی تھی، لیکن ایک بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، نہ تشریف لاتے، تو مکہ would just have been another city. کوئی مکہ کی سگنیفیکنس نہ باقی رہ جاتی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی وجہ سے مکہ کی ساری ہسٹری بھی پریزرو ہوئی اور آگے سے مکہ کا ایک نام بنا اور مکہ اس دنیا کے لوگوں میں مشہور ہوا. ورنہ ادروائز اس کا وہیں پر اپنی ہی یعنی اسی بت پرستی اور اسی شرک کے اندر ہی اس نے غرق رہنا تھا اور اس کا کوئی دنیا میں اور مقام نہیں بننا تھا. وہیں کے لوگوں کے لیے اس نے سیکرڈ ہونا تھا. جیسے بہت سی سینکچوریز ہیں، جیسے بدھسٹ کی سینکچوریز ہیں، جیسے کرسچنس کی ہیں، اسی طرح ایک سینکچوری اس نے بھی رہ جانا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے. ساری وینریشن اس کی جو آج ہے وہ اللہ کے رسول کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یثرب ہے، جو مدینہ ہے، یہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا اور اس کی ہسٹری بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یثرب بن قانیہ جو کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے اولاد میں سے تھے، تو یہ ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا. اور یہ ریلیٹیولی ایک چھوٹا شہر ہے اور اس کا ڈائیمیٹر 425 to 540 کلومیٹرز ہے. اور اس کی لوکیشن جو ہے نا، جیسے مکہ کی لوکیشن امپورٹنٹ تھی نا، اس کی لوکیشن بھی یمن سے شام کا جو ٹریڈ روٹ تھا اس کے لیے بہت اہم تھی. اور جو کوئی مدینہ کو، یثرب کو جو کوئی رول کرتا تھا نا، اسی نے مونوپولائز کیا ہوا تھا اس سارے ٹریڈ روٹ کو، اور اسی سے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اس کی حکومت میں یہاں سے گزرتے ہوئے ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے اس کو روب نہ کر لیا جائے یا رابری نہ ہو جائے ہماری. تو یہی وجہ تھی کہ جب ابو سفیان وہاں سے واپس، سیریا سے واپس آ رہا تھا، شام سے واپس آ رہا تھا، تو اس کو فکر ہوئی تھی کہ مدینہ سے گزرنا اب میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور اس میں 3 تھے قبائل مین، اوس، خزرج اور یہود. 3 مین یہ تھے، ٹھیک ہے. اور یہود کے آگے سے 3 اور تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان تینوں قبائل میں سب سے زیادہ پریسٹیجس قبیلہ بنو نذیر کا تھا. اور یہ جو یہودی ہیں یہ کب آئے مدینہ میں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً یہ یثرب کی طرف آتے رہے ہیں. کیوں آئے ہیں اس میں بہت سی علماء نے باتیں کی ہیں، ہسٹورینز نے باتیں کی ہیں، لیکن مین جو سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ کیونکہ ان کے جو ریبائز تھے اور جو راہب تھے ان کو یہ پتا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اب وہ آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے، تو یہ ان کے انتظار ہی میں آ کر یہاں پہ آباد ہوتے رہے. اور کچھ جو ہیں یہ آئے ہیں جب بیبیلونیا سے وہ بخت نظر آیا اور اس نے ان کا جیروزلم میں ان کا سارا وہ ختم کیا، اس نے تباہی مچائی ٹیمپل کی، ہیکل کی، تو وہاں سے یہ نکلے اور نکل کے کئی وایا یمن آئے اور کئی جو ہیں وہ اسٹریٹ یہاں پہ آئے. ان کی جو عربی تھی وہ پیور عربک تو نہیں تھی نا، ان کی عربی میں ہیبرو مکسڈ تھی. ان کی پھر ایک اور جو شاخ ہے نا لینگویجز کی وہ بنی کہ جس کے اندر تھوڑی ہیبرو بھی مکسڈ تھی. اور دوسرے اوس اور خزرج جو ہیں یہ یمن سے آئے تھے، یہ پیور عربز تھے. یہ یمن سے وہ جو سیل العرم آیا ہے نا، سیل العرم جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے، عین را میم، وہ جو سیلاب آیا تھا بند توڑ، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ بس ون فائن ڈے ایک سیلاب آیا اور یہ لوگ نکلے. وہ اوور دا ایئرز جو ہے وہ بند راٹ ہوتا گیا، وہ ڈیم کا کسی نے پتہ ہی نہ کیا، کسی نے اس کی اپ کیپ نہ کی، اور آہستہ آہستہ وہ کرتے کرتے ان کا سارا جو فرٹیلیٹی تھی وہ ساری کی ساری بیرننیس میں تبدیل ہو گئی. اور یہ وہاں سے نکلے اور یہ مختلف بھائی تھے جو مختلف جگہوں پر، پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ مختلف جگہوں پر یہ آباد ہوئے. ان میں سے اوس اور خزرج جو ہیں یہ یہاں پر آ گئے، مدینہ میں، یثرب میں آ گئے. مدینہ کے 2 طرف لاوے کی چٹانیں ہیں جن کو ہررا کہا جاتا ہے، اور یہ باقاعدہ ان کے لیے مدینہ کے لیے، یثرب کے لیے ایک پروٹیکشن کی صورت ہے جس سے وہ بالکل ایک قلعے کی سی شکل اس نے اختیار کر لی ہے. اور یہ ہررا
جو ہے جو مغرب کی طرف ہے اس کو وبرا کہا جاتا ہے، اور جو ذوالحلیفہ سے شروع ہوتا ہے اور روما تک جاتا ہے، جہاں پہ بیر روما ہے جو حضرت عثمان نے جس کو خرید کر وقف کیا تھا جس کنویں کو. اور اسی طرح سے دوسرا ہرہ الواقم کہلاتا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے بنی عبد الاشل کے علاقوں سے اور اوالی مدینہ کے ارد گرد کے جو سبربز ہیں ان تک جاتا ہے. پھر اسی طرح سے مسجد قباء جو ہے جہاں پر ہے وہاں پہ قباء کا علاقہ تھا. پھر اور بھی کچھ وادیاں تھیں جیسے بطحان اور رانونا. یثرب کے لوگوں کا جو تھا نا ذریعہ معاش، ان کا مینلی ایگریکلچر تھا اور ٹریڈ بھی تھی. مکہ والوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے اور یہ مکہ حج عمرہ وغیرہ کے لیے بھی آتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ ان کے ہاں بہت پانی اور باغات اور وہ چیزیں تھیں اور ان کو عادت تھی کہ باغات میں چلنا، جیسے سٹرول کرنا، واک کرنا، جس کی وجہ سے ان کے دل نرم اور کھلے ہوئے تھے. ایز کمپیئر ٹو دا میکنز، ان کے دل جو ہیں وہ نرم اور اوپن تھے ان کی انوائرمنٹ کی وجہ سے. ان کی آب و ہوا، ان کی انوائرمنٹ، ان کے باغات میں سیر کرنا، یہ چیزیں انسان کو ذرا دماغ کو فریش کر دیتی ہیں. پھر جو یہودی تینوں قبائل تھے ان کو ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ منع تھا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، لیکن اپنے سروائیول کے لیے انہوں نے تورات کے اس حکم کو بالکل بالائے طاق رکھ کر اور انہوں نے اپنے الائنسز بنائی ہوئی تھیں. کسی نے خزرج کے ساتھ، کسی نے اوس کے ساتھ، جیسے بنو قریظہ جو ہیں یہ اوس کے الائز تھے، بنو نذیر جو ہیں یہ خزرج کے الائز تھے، اور یہ پھر آپس میں بھی لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے قیدی بھی بناتے تھے. اور جب وہ قیدی آ جاتے تھے تو ان کا پھر فدیہ لیتے تھے اور کہتے تھے ہماری کتاب میں فدیہ کا حکم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو تم چھوڑ دیتے ہو. تو اس کی جزا کیا ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. اور پھر یہ اوس اور خزرج کے مابین جنگیں کرواتے تھے، کوئی نہ کوئی چغلی اٹھا کر، کوئی نہ کوئی انسٹیگیٹ کر کے، کوئی نہ کوئی پرووکنگ بات کر کے ان کو آپس میں بھی لڑواتے رہتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ ان کو اسلحہ بیچتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ یثرب کی جو مین اکانومی ہے، سونے کی مارکیٹ ساری کی ساری ان کے ہاتھ میں تھی. بنو قینقاع کے جو لوگ تھے وہ گولڈ سمتھس تھے. عربز جو ہیں وہ جیوز کو اپنے سے سپیریئر سمجھا کرتے تھے، اور کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی یہ لکھ لیتے تھے. ان کے باقاعدہ کچھ پراپر سکولز بھی تھے ان کے، جن میں یہ تورات پڑھاتے تھے، اپنے بچوں کو لکھنا سکھاتے تھے. تو یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو جیوز تھے نا. تو جو اوس اور خزرج تھے یہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے تھے. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے بچوں کو ان کو دے دیتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ یہودی بن جائے. اور وہ ان کے لیے ایک بڑی بات تھی ریورنس کی. یہ جب غزوہ بنو قریظہ آئے گا نا تو پھر اس میں اس کا ذکر آئے گا. پھر اسی طرح سے یہ کہ آپس میں یہ کوئی ایک اکٹھے نہیں تھے. تینوں قبائل جو ہیں جیوز کے یہ الگ الگ تھے اور ایک دوسرے کے باقاعدہ دشمن بنے ہوئے تھے. اوس اور خزرج آپس میں کئی جنگوں کا شکار ہوئے. وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ جنگیں ان کی ہوتی رہیں. اور ان کی آخری جو جنگ تھی جنگ بعاث تھی، جو ابھی بس لیٹلی ختم ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگ بعاث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ اس میں ان کے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ مر چکے تھے اور ان کے جو ینگسٹرز تھے وہ تنگ آ چکے تھے اس لمبی جنگ کے ساتھ جو چلی آ رہی تھی. اور اس وقت پھر یہ اسید بن حضیر اور سعد بن معاذ اور اسد بن زرارہ یہ سارے جو تھے یہ سب کے سب ایمان لے آئے اور یہ پھر انصار بنے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، جا کے عقبہ اولیٰ کی، پھر عقبہ ثانیہ ہوئی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو یہ تنگ تھے اس بات سے اور دس واز ون آف دا ریزنز کہ یہ اتنا خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے، کیونکہ یہ جنگ بندی بھی چاہتے تھے اور اسی جنگ بندی کا یہ فیصلہ پہلے سے کر چکے ہوئے تھے.
اور عبداللہ بن ابی کو یہ اپنا سردار مان چکے ہوئے تھے اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی کی رسم کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور پھر لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی اور اس نے پھر اپنی بچت اسی میں جانی کہ وہ اوپر سے مسلمان ہو جائے. پھر وہ اوپر سے مسلمان ہوا، اندر سے وہ ہمیشہ پکا کافر ہی رہا. پھر ان کی جو ریلیجس حالات تھے وہ یہ تھے کہ جو یہودی ہیں انہوں نے تو اپنی تورات کو چھپا کے رکھا ہوا تھا ان کے ریبائز نے، اور جو ان کا دل کرتا وہ دکھاتے تھے، جو دل کرتا وہ لوگوں سے چھپاتے تھے. اپنی کتاب کو انہوں نے عام نہیں کیا لوگوں کے لیے. اور ان کی مثلاً زنا کی جو سزا تھی شادی شدہ مرد عورت کی، اگر کوئی ایلیٹ میں سے کرتا تو بس اس کو منہ کالا وغیرہ کر دیتے، ریپریمانڈ کرتے، اور اگر کوئی غریب لوگوں میں سے کرتا تو اس کو رجم کر دیتے تھے، کیونکہ اصل سزا جو تھی وہ رجم ہی تھی. اور پھر بعد میں اس پر بھی باتیں ہونے لگیں تو انہوں نے کہا چھوڑو اس سزا کو ہی نکال دو. انہوں نے تورات میں سے وہ سزا بھی نکال دی. وہ آپ کو معلوم ہوگا وہ واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا واقعہ تو آپ نے کہا تورات لاؤ، میں تورات سے فیصلہ کروں گا، اور آپ نے پھر رجم کا فیصلہ تورات سے کیا تھا. اور پھر اسی طرح سے یہ کہ جو اوس اور خزرج ہیں ان کے بت ہوا کرتے تھے. ان کا مین بت جو ہے وہ منات تھا. اور یہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو مین بت تھا نا، اور پھر دوسرے یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ایک بت بناتے اپنے گھر لے جاتے اور اس کا نام بھی منات رکھ لیتے تھے. جیسے عمر بن جموح کے واقعے میں آپ کو یاد ہوگا، اے منات یہ کر دے، اے منات یہ بتا، اے منات وہ بتا. پھر اسی طرح سے ارد گرد کے قبائل کے جو بت تھے وہی یثرب کا بھی بت تھا. یثرب کا اپنا کوئی الگ سے بت نہیں تھا. لات اور عزا کی بھی یہ عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک تو یہ عرب تھے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے مدینہ میں، دوسرے جیوز تھے، تیسرے کچھ موالی ہوا کرتے تھے جن کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کہا جاتا تھا. اور یہ وہ ہوتے تھے کہ جو یعنی اگر اوس کے لوگوں کے ساتھ کسی نے الائنس کر لی ہے کسی باہر کے بندے نے تو وہ موالی کہلاتا تھا. اوریجنل ٹرائب میں سے تو نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی پروٹیکشن اس کو حاصل ہوتی تھی. اور چوتھے پھر سلیوز بھی ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، اور یہ تھرڈ کلاس سٹیزنز کہلاتے تھے. تو کلاس سسٹم تھا یثرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت. گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرائبل فارم آف گورنمنٹ ہی تھی، اور باقی میں نے آپ کو بتایا اکنامک جو تھے وہ فلڈ واٹر اور اریگیشن، اور بہت فرٹائل تھی ان کی، بہت زرخیز زمین. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لینیج پر آ جا گئے ہیں انشاءاللہ. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، جن کا نام تاریخ میں شیبۃ الحمد آتا ہے. بن ہاشم، جن کا اصل نام عمرو بتایا جاتا ہے. بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر نون زودرہ نظر کا اصل نام قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ اصل نام عامر بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک جو لینیج ہے وہ کنفرمڈ ہے. عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط ہے، ان نون ہے. اور ابراہیم سے آدم علیہ السلام تک تو بالکل ہی ان نون ہے. جن لوگوں نے عدنان سے اوپر بھی شجرہ نسب بتایا ہے وہ درست نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ اور کچھ اور علماء جو ہیں وہ اس بات کو ناپسند کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا بھی لینیج جو ہے وہ آدم علیہ السلام تک ٹریس کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ کئی نسلیں ان کے درمیان میں گزری ہیں. اب حدیث میں نسب کی بہت اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اور جس شخص نے اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کیونکہ یہ جو ڈی این اے ہے نا اور یہ جو نسب چلتا ہے یہ وراثت کو بھی ڈٹرمن کرتا ہے، یہ محرمات کو ڈٹرمن کرتا ہے، تو پھر تو کوئی چیز حلال حرام رہ ہی نہ گیا.
مجھے بھی کچھ دن پہلے کوئی بتا رہا تھا کہ جیسے باہر لوگ اپنا ایگ یا اپنا سپرم ڈونیٹ کرتے ہیں $15,000 کا اور وہ اپنی کالج فی پے کر دیتے ہیں، اور آگے کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ بچہ کون ہے، اس بچے کا کون باپ ہے، ماں ہے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں نے کسی نے وہ پوسٹ سی لگائی ہوئی تھی کہ اللہ عالم صحیح ہے یا نہیں، ہو بھی سکتی ہے صحیح، کہ یوسف اسلام جو ٹرکی گئے تو ان کو کسی نے وہاں پہ جا کے ذرا تھوڑا سا ریڈیکیول کیا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں، اچھا تو وہ والا اسلام لائے ہیں جس میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو انہوں نے اس کو ٹھہرا لیا اور انہوں نے، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پر ہی کسی نے ان کو یہ اس طرح سے کہا، تو اس نے آگے سے واپسی کہا کہ جب میں کیٹ سٹیونز تھا اور میں پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ تب رہا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان سے میرے کو بچے بھی پیدا ہوئے ہیں اور وہ کدھر ہیں، تو تب میں ٹھیک تھا، اور اب میری ایک ہی بیوی ہے اور میں اسی کے ساتھ ہوں، اور صرف ایک پروویژن اگر دی گئی ہے اس دین کے اندر تو اس پر پھر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے تمہیں۔ تو بہرحال جو نسب اور لینیج جو ہے یہ اس کی اہمیت ہے اسلام میں۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے نسب کے متعلق اتنی معلومات ضرور حاصل کرو جس سے تم صلہ رحمی کر سکو، بے شک صلہ رحمی کرنے سے رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، میں نے 1-2 لوگوں کی زبان سے کچھ ایسے کامنٹ سنے کہ جن سے مجھے یہ پتا چلا، جن رشتہ داروں کو میں بہت قریبی رشتہ دار سمجھتی ہوں نا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمارے کوئی دور کے رشتہ دار ہوں۔ تو ہم بہت جلدی اب جو ہے نا، ہم سیلف سینٹرڈ کیونکہ ہوتے جا رہے ہیں نا، تو ہم بہت جلدی رشتہ داریوں کو دور کا رشتہ کہنے لگ گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم لوگ مصر فتح کرو تو قرابت کا احساس کرنا وہاں پر، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہاجرہ علیہ السلام کا میکہ ہے۔ اور اسی طرح سے جو حضرت ابو طلحہ انصاری اپنا باغ بیرحا لے کر آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو اپنے کزنز میں بانٹو، تو وہ چوتھی پیچھے سے جو نسل میں کزنز بنتے تھے نا، ان تک انہوں نے وہ باغ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو بانٹ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سب سے زیادہ پاکیزہ، سب دنیا سے زیادہ پاک باز اور طیب اور شرافت اور عزت کا پیکر ہے، اور اس کی گواہی ایک تو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں دی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہرقل نے پوچھا کہ اس کا نسب کیسا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم میں سے اعلیٰ نسب والے ہیں، تو ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں پیغمبر کے وہ اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان میں مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عہد بعہد بنی آدم کی بہترین نسلوں میں سے مبعوث کیا گیا، یہاں تک کہ میں اس نسل میں پیدا ہوا جس میں مجھے پیدا ہونا تھا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، قریش نے اپنے نسب کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی جو بنجر زمین میں ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان میں سے بہترین مخلوق میں، ان کے بہترین گروہوں میں رکھا، پھر 2 گروہوں اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق میں سے بہترین گروہ میں پیدا کیا، پھر قبیلوں کو منتخب کیا تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے بہترین گھرانے میں رکھا، سو میں ذات کے اعتبار سے بھی ان سب میں بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین کے مجھے جنم دینے تک میرا تمام نسب نکاح کے ساتھ چلا۔ ایک ایسا دور کہ جہاں پر زنا اور ایڈلٹری اتنی زیادہ کامن تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے نکاح کے بغیر کوئی رشتہ بنایا ہو، اس میں زنا کا شائبہ تک نہ تھا۔ میرا نسب زمانہ جاہلیت کے نسلی عیب سے بالکل محفوظ رہا۔ پھر اسی طرح سے قریش جو ہیں، قریش کی بھی اپنی کچھ خصوصیات تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 باتوں میں دوسروں سے ممتاز رکھا ہے۔ نمبر 1، یہی اکیلے 10 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ طبرانی کی نہیں، علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل کیا ہے۔ یہی اکیلے 10 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، کوئی اس کی عبادت نہ کرتا تھا سوائے
قریشیوں کے، اور اس سے مراد آغاز اسلام کے 10 سال ہیں۔ نمبر 2، اگرچہ یہ مشرک تھے پھر بھی اللہ نے ہاتھی والوں کے خلاف ان کی مدد فرمائی۔ نمبر 3، ان کے بارے میں قرآن کی ایک سورت لإیلاف قریش نازل ہوئی، اور ان کے ساتھ اس سورت میں اللہ نے کسی اور قبیلے کو شریک نہیں کیا۔ انہیں یہ فضیلت عطا کی کہ آخری نبی انہی میں سے ہیں، انہیں خلافت عطا کی گئی، انہیں بیت اللہ کی نگرانی کی سعادت دی گئی، اور انہیں حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف عطا کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا کچھ تعارف۔ عدنان، ان کی کنیت ابو معد تھی۔ ابو معد، میم عین دال اور دال کے اوپر شدہ ہے، ابو معد، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 21ویں نسل میں سے ہیں، اور یہ ان ٹائم پیریڈ میں ہے جب بخت نصر نے آ کر تو جیروزلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، یعنی ایک طرح سے 70 کرسچن ایرا جو ہے نا اس میں عدنان تھے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے عدنان کے ساتھ جنگ بھی کی ہے، اللہ عالم۔ کنانہ کے معنی ترکش کے ہیں، جس طرح تیر ترکش میں محفوظ رکھے جاتے ہیں اسی طرح یہ اپنی قوم کے لیے ایک جائے پناہ تھے، اپنی قوم میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند تھا، اس لیے ان کو کنانہ کا لقب دیا گیا۔ پھر نضر بن کنانہ، آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا، نضر اللہ امرأن، یہ وہی لفظ ہے۔ ان کا اصل نام قیس تھا اور حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نضر کا لقب دے دیا گیا تھا۔ پھر فہر بن مالک ہیں، ان کی کنیت ابو غالب تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہی قریش ہیں۔ پھر اسی طرح سے قریش کی وجہ تسمیہ کی ایک اور بھی بتائی جاتی ہے۔ قریش کا نام سمندر کے ایک بڑے اور سب سے طاقتور جانور کے نام پر ہے، یعنی ویل مچھلی۔ قریش کو اس کی قوت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا کیونکہ وہ دوسروں کو کھا جاتی ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، وہ غالب رہتی ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتی، اور یہ تاریخ دمشق الکبیر اور تاریخ الطبری اور فتح الباری ان سب میں یہ قریش کی جو وجہ تسمیہ ہے نا یہ موجود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قریش تقریش سے ہے، اور تقریش کے معنی ہے تفتیش کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ اسی طرح اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے اجتناب کی وجہ سے یہ نام ان کو دیا گیا۔ دشمنوں کے خلاف بڑی فصیح و بلیغ اور مہارت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلے کرنے کی وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ نام دیا گیا۔ پھر ہم آتے ہیں قصی بن کلاب پر۔ ان کا اصل نام زید تھا، یہ ابھی ماں کی گود میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ماں نے دوسرا نکاح بنو ازرا کے ایک شخص سے کر لیا اور اس کا قبیلہ شام کی سرحد پہ رہتا تھا۔ قصی نے اپنی ماں کے پاس وہیں پرورش پائی اور وطن اور عزیز و اقارب سے دور ہونے کی وجہ سے اس کا نام قصی پڑ گیا، یعنی وطن سے دور، مسجد الاقصی، دور کی مسجد۔ اور قصی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت سعد بن سیل تھا۔ ایک مرتبہ قصی اور ربیہ کے خاندان کے ایک فرد کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس نے تانا دیا، یعنی یہ اپنے باپ کے سوتیلے باپ کے ادھر قبیلے میں رہتے تھے نا، تو تانا دیا کہ تم اپنی قوم میں کیوں نہیں چلے جاتے۔ تو انہیں اس بات پر بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ وہ تو ربیہ کو ہی اپنا باپ اور اسی کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرا اصل خاندان کون سا ہے، تو اس نے جب ان کو بتایا تو یہ سن کر وہ فوراً مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اس طرح تمہارا جانا مناسب نہیں، وہاں پہ حرمت کے مہینوں کا آغاز ہو لینے دو، جب حج بیت اللہ کے لیے لوگ روانہ ہوں گے تو تم چلے جانا۔ اور پھر قصی بالآخر حرمت کے مہینوں کے انتظار میں بیٹھے رہے اور پھر حرمت کے مہینوں میں مکہ پہنچے اور پھر اپنے بڑے بھائی زہرہ سے ملے۔ وہ نابینا ہو چکے تھے لیکن زہرہ نے قصی کو ان کی آواز سے پہچانا کیونکہ ان کی آواز بالکل اپنے باپ کلاب کے جیسی تھی۔ جب قصی مکہ آئے ہیں تو اس وقت مکہ پر بنو خزاعہ کی حکومت تھی، تو قصی نے بنو خزاعہ کے سردار کی بیٹی کا رشتہ مانگا جو کہ قصی کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے اس نے قبول کر لیا اور اپنی بیٹی قصی سے بیاہ دی، اور اس کے بعد اپنا حق جو کعبہ کا حق تولیت تھا وہ بھی اپنی بیٹی کو دے دیا، اور یہاں سے یہ قصی کے کنٹرول میں آیا اور قصی کا کنٹرول قائم ہوا۔ اور قصی قریش مکہ کے پہلے باقاعدہ حکمران تھے۔
اور انہوں نے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ انہوں نے وہ لوا اور رفادہ اور حجابہ اور سقایا یہ سب انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے. پھر انہوں نے دار الندوہ انٹروڈیوس کرایا اور ان کی قوم کے لوگ جو ہے نا وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی بات کو بہت زیادہ اس کی ریورنس ہوتی تھی اور بات کو بہت زیادہ مانتے تھے. اور ان سے پہلے قریش کے لوگوں نے حدود حرم سے درخت وغیرہ جو ہیں کبھی بھی نہیں کاٹے تھے، وہ ان کو کاٹنے سے ڈرتے تھے. مگر قصی نے اس وقت کی شدید ضرورت کی بنا پر اپنے حمایتیوں سے مل کر خود اپنے ہاتھ سے گھروں کے اندر کے درخت کاٹ کر ان کا ڈر دور کیا. یعنی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ گھر کے اندر بھی کوئی درخت ہے تو اس کو بھی نہیں کاٹنا، حالانکہ وہ کاٹا جا سکتا تھا. اور انہوں نے قریش کو اس طرح سے منظم کیا کہ لوگ قصی کو مجمع کہنے لگ گئے. مجمع جمع کرنے والا، کیونکہ انہوں نے قریش کو ایک جھنڈے کے تحت اور ایک ان کی یونٹی ان کی لے آئے واپس. پھر یہ جو رفادہ تھا، رفادہ کا جو انسٹیٹیوشن تھا پورا، یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ کیسے ہوتا تھا؟ کھانا کھلانے کے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ یہ انہوں نے قریش کے اوپر ایک سالانہ ٹیکس لگایا ہوا تھا، ایک پول بنایا ہوا تھا کہ ہر کسی نے اتنے پیسے جو ہیں وہ دینے ہیں. اور انہوں نے قریش سے کہا کہ اے قریش، تم اللہ کے گھر کے ہمسائے اور اس کے خادم ہو، حرم کے بسنے والے ہو، جبکہ حجاج کرام اللہ کے مہمان اور اس کے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں. یہ سب مہمانوں سے زیادہ عزت اور احترام کے مستحق ہیں. حج کے دنوں میں واپسی تک ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو. تو قریش نے قصی کی یہ ساری جو اپیل ہے اس کو منظور کیا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. قصی نے کنویں بھی نئے کھدوائے جو کہ مکہ کے اندر، پہلا کنواں، اس سے پہلے جو کنویں تھے وہ مکہ سے باہر تھے، اور پہلا کنواں جو مکہ کے اندر کھودا گیا العجول کے نام سے، وہ قصی ہی نے کھدوایا. اور جب قصی بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کس کو دیا اپنا سقایا، حجابہ، لوا اور رفادہ؟ بنو عبد الدار کو، اپنے بڑے بیٹے بنو عبد الدار کو دیا. اور پھر وہاں سے ساری وہ عبد مناف والی بات بھی چلی. عبد مناف اور عبد الدار کے درمیان تو کوئی جھگڑے نہیں تھے سگے بھائیوں کے درمیان، لیکن پھر آگے ان کی اولادوں میں کشاکش ہوئی اور پھر اس کے بعد سقایا اور رفادہ رہ گئے بنو عبد مناف میں اور لوا اور حجابہ رہ گئے بنو عبد الدار میں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف، اور ان کا نام عمر ہے، اور یہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے بلند اور بزرگوار تھے. ان کو عمر العلا کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. بہت بلند مرتبہ، بہت ہی زیادہ پسندیدہ. اور یہ جو ان کے بھائی تھے عبد شمس اور ہاشم، یہ دونوں ٹوینز تھے، یہ ٹوینز پیدا ہوئے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کی انگلی دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، اسے علیحدہ کیا گیا تو اس میں سے خون بہنے لگا. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ بدشگونی لی کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگی. بہرحال بعد میں ہوئی بھی صحیح. بنو امیہ اور بنو عباس جو ہیں وہ آپس میں بہت جھگڑتے رہے. عمر بن عبد مناف ہاشم کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے، اور وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے سنا کہ مکہ میں قحط پڑا ہوا ہے، تو یہ اس وقت اپنا مال تجارت لے کر شام گئے ہوئے تھے. واپسی پر یہ بہت سا آٹا اور روٹیاں خرید کر لائے اور مکہ پہنچ کر سب کو عمدہ کھانا کھلایا. روٹیاں توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈالی. وہاں سے ہی یہ سرید انہوں نے انوینٹ کیا تھا، ہاشم نے. تو ہاشم کا مطلب ٹکڑے کرنے والا، تو روٹیوں کے ٹکڑے کر کر کے کھلانا، اور اس سے ان کا یہ لقب جو ہے یہ مشہور ہو گیا. ان کے بارے میں عرب جو ہیں وہ شعر و شاعری کیا کرتے تھے کہ یہ عمر ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں ڈال کر کھلائیں، اور سردی اور گرمی کے دونوں سفروں کا طریقہ انہی سے شروع ہوا. یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں نا، یہ بھی ہاشم نے بنائے تھے کہ ہم مکہ کے اندر رہتے رہتے ہم کہیں ایسے ہی ختم ہی نہ ہو جائیں، تو پھر یہ نکلے، کہتے ہیں نا سفر وسیلہ ظفر، تو یہ نکلے اور انہوں نے پھر یہ ٹریڈ روٹس شروع کیے. ہر سال حج کے لیے آنے والوں کی بھی دعوت کیا کرتے تھے. زمزم کی کھدائی سے پہلے وہ چمڑے کے مشکیزے پانی سے بھر کر حجاج کے لیے رکھوایا کرتے تھے. مکہ، منی، مزدلفہ، عرفات، ہر جگہ سرید، ستو، کھجوریں، ہر چیز وافر مقدار میں رکھوایا کرتے تھے اور حاجیوں کی ضیافت کیا کرتے تھے. پھر یہ جو ان کا ایک سورہ قریش میں ہے نا، لإیلاف قریش، ایلاف جو ہے، ایلاف کیا تھا؟ ایلاف بیسیکلی وہ پیکٹس تھے جو ڈفرینٹ ممالک کے ساتھ انہوں نے کر رکھے تھے، جن کے بدلے میں وہ ان کو پروٹیکشن دیتے تھے ان کے ٹریڈ روٹس
ٹیکس کو، اور یہ ان کو کچھ ٹیکسز بھی پے کرتے تھے. باقاعدہ پورا ایک اکنامک سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا تھا. اس کو ایلاف کہا جاتا ہے، اور یہ قریش کے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ڈیولپ کیا تھا. اور ہاشم اس کے مین سرکردہ تھے. یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے سردیوں میں الگ ٹریڈ روٹ اور گرمیوں کے الگ ٹریڈ روٹ کا انہوں نے انتظام کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے نجاشی اور کیسر روم وغیرہ سے جو مراعات حاصل کی ان کو تحفے تحائف بھی دے کر، تو وہی ایلاف کہلاتا ہے. ایک مرتبہ ہاشم سیریا جا رہے تھے، شام جا رہے تھے، تو مدینہ کے ایک بازار سے گزرے. وہاں انہوں نے ایک خوبصورت عورت دیکھی جس کا نام تھا سلمہ نجاریہ. قبیلہ بنو نجار کی وہ خاتون تھیں، اور وہ اتنی ایلیویٹڈ تھیں، اور ان کی اس سے پہلے کسی اور سے شادی ہو چکی ہوئی تھی. اور یہ عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ کوئی خاتون اگر بہت اعلیٰ نسب کی ہو تو وہ یہ شرط رکھ سکتی تھی کہ ہاں میں تم سے نکاح کرتی ہوں، لیکن اگر تم مجھے پسند نہ آئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی. تو یہ ان میں سے تھی جن کو اس بات کی اجازت تھی. ہاشم نے ان کو پروپوز کیا اور انہوں نے فوراً مان لیا، اس لیے کہ ہاشم بھی ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بڑے حسب نسب والے تھے. تو اس سے پہلے ان کے 2 بیٹے تھے، سلمہ جو ہے نا ان کے. اب ہاشم کی شادی سلمہ سے ہوئی، سلمہ پریگننٹ ہو گئی، کنسیو کر لیا. ہاشم مدینہ سے سیریا گئے، غزہ کے مقام پر فلسطین کے قریب وفات پا گئے، اور سلمہ کے گھر میں شیبہ پیدا ہوئے. اور شیبہ بوڑھے انسان کو کہتے ہیں نا، یہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے بالوں میں کچھ سفید ایک لاک تھا، تو اس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا. بعد میں پھر ان کی بہت زیادہ جب تعریفیں ہوئیں ان کے کاموں کی وجہ سے، تو ان کا نام شیبۃ الحمد پڑ گیا، کہ وہ شیبہ جس کی بہت تعریف ہوتی ہے. اور یہ اب مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ میں ہی یہ بڑے ہو رہے تھے. یہ مدینہ میں بڑے ہو رہے تھے. اور مطلب، ہاشم کے بھائی مطلب، ٹھیک ہے، بنو عبد مناف میں سے ہاشم کے بھائی مطلب ایک دفعہ مدینہ آئے، اور انہوں نے شیبہ کو دیکھا، اور انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور ان کو سمجھ آئی. اور پھر انہوں نے اس بچے کو بتایا اور اس کو کہا کہ میں تمہارا چچا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو، اور وہ تمہارا خاندان ہے وغیرہ. تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے اجازت لیے بغیر نہیں جاؤں گا. ماں نے انیشلی اجازت نہ دی اجازت سلمہ نے، لیکن پھر جب انہوں نے اس سے ذرا ڈیٹیل میں بات کی اور اس کے حسب نسب کا پوری طرح سے بتایا، تو پھر ماں نے اجازت دے دی. شیبہ کو مطلب جو ہیں اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھا کر جب مکہ کے اندر آئے، تو لوگ یہ سمجھے کہ شیبہ سیریا سے واپس آتے ہوئے غلام خرید کے لائے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکا عبد المطلب ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو بتایا کہ یہ عبد المطلب نہیں، میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے. پھر عبد المطلب جو ہے وہ مطلبی نے ان کو پالا، اور وہ وہیں مکہ میں پلے بڑے، وہ جوان ہوئے. مطلب کے پاس ہاشم کی کچھ پراپرٹی تھی. مطلب نے وہ ساری پراپرٹی ہاشم کی عبد المطلب کو دے دی. جب مطلب کا انتقال ہوا، مطلب کے انتقال کے بعد جو ایک اور بھائی تھا، غالباً نوفل نام تھا، اس نے پراپرٹی جو ہے وہ پھر سے عبد المطلب سے چھین لی. عبد المطلب نے کوئی منت ترلا بھی کیا لیکن وہ نہیں مانے. عبد المطلب نے ارد گرد کے مکہ کے لوگوں کو کہا، انہوں نے کہا ہم نے تمہارے معاملے میں نہیں پڑنا. پھر عبد المطلب نے اپنے صرف میں اپنے ماموں کو کہہ بھیجا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ماموں جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کر، تو کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے باہر مکہ سے جا کے ماموں کو ریسیو کیا، تو ان کو کہا کہ آئیں بیٹھیں. یہ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بیٹھنا نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے نوفل کے پاس لے کے چلو. میں چین تب لوں گا جب میں اس کا معاملہ درست کروں گا، میں اس سے تمہاری چیزیں واپس لوں گا. اور مکہ میں اس نے کہا، عبد المطلب نے کہا کہ وہ حتیم میں، اور وہ حتیم میں پہنچے اور جا کے تلوار ننگی کر کے کہی کہ اس بچے کی ہر چیز واپس کرو، نہیں تو یہ تلوار ہے اور میں سے تمہاری گردن اڑا دوں گا. نوفل نے کہا میں نے دے دیا. انہوں نے اسی وقت جو ہے، کیونکہ وہ بھی ایک، آپ دیکھیں کہ یہ جو نسب ہے نا اور جو لینیج ہے، اس کا اگر آپ دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اگر آپ کسی قسم کا اس میں ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو آپ اس نسب کے بغیر نہ کر سکتے ہوں، ایسا ہوتا ہے کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے شروعات سے ہی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون دادا کو بھی ننیال بھی وہ دیا کہ جس نے آ کے مکہ کے ایک سردار کو کعبہ کے اندر چیلنج کر لیا. تو وہاں سے پھر عبد المطلب جو ہیں ان کے پراپرٹی بھی واپس ملی اور بہت ہی ہینڈسم تھے, ٹال تھے اور بہت روب اور دبدبے والے تھے. ان کی کہا جاتا ہے کہ دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں, یہاں تک کہ جب بارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو وہ عبد المطلب کو لے جاتے تھے اور کہتے تھے دعائیں کریں, تو وہ دعا کرتے اور بارش ہو جاتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, بعض ہسٹورینز نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی ہرا جایا کرتے تھے اور یہ بھی وہاں بیٹھ کر میڈیٹیشن کیا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی, عبد المطلب جو تھے. اور پھر ان کو مطعم طیر السما کا نام دیا جاتا تھا کہ یہ روزانہ جو ہے نا وہ لے کے اپنے دسترخوان میں سے کھانا پینا اور کچھ وہ کر کے ٹکڑے اس کے تو پہاڑوں پر اور مختلف جگہوں پہ رکھاتے تھے کہ وائلڈ اینیملز اور پرندے بھی اس کو کھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.